الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالرسل. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان قریب ہم کافروں کو دلوں میں روح بٹھا دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ سے شرک کیا جس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی گئی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ظالموں کے لیے بری جگہ ہے. یہ جو نتیجہ بیان فرمایا گیا ہے یہ اعمال پر ہے. بعض دفعہ ہمارے سامنے یہ بات یا یہ سوال آتا ہے، خرابیاں کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد بڑے سادہ سے انداز میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تقدیر الہی، کہ جی اللہ کو ایسے ہی منظور تھا. اگر کوئی خرابی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو یہ کہہ دینا کہ تقدیر الہی، یہ بجائے خود بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کریم نے ہر ایک کو اپنی راہ اختیار کرنے کا اختیار دیا. قرآن کریم میں دیکھ لیں، احادیث مبارکہ میں دیکھ لیں، عملی زندگی میں دیکھ لیں، عین نماز کا وقت ہے اور دعوی ایمانی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور نماز کے لیے مسجد نہ جائے، نماز کے لیے کھڑا نہ ہو، قبلہ رخ نہ ہو، اور وہ وقت گزار دے، یا نماز کے لیے کھڑا ہو، رخ کرے، مزید اہتمام کرے کہ جماعت کے لیے چلا جائے. تو کیا یہ دونوں صورتیں پیش آتی ہیں یا نہیں آتی؟ تو جب کہیں ایک لقمے کی بات آتی ہے کہ خوراک انسانی زندگی میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، وہ جو ایک لقمہ کھانے جا رہا ہے وہ حلال ہے، اس کی حرمت کا کیا درجہ ہے؟ علت و حرمت سے جب آپ حلال ہی کے پہلو میں چلے جائیں تو کتنا پاک ہے. تو پاکیزگی کا بھی پیمانہ سامنے آئے گا تو کتنے لوگ ہیں جو حرام لقمہ کھا رہے ہیں. اب اس سارے کو یہ کہہ دینا کہ تقدیر الہی، تو یہ بجائے خود ایک ظلم اور زیادتی ہے. اللہ کریم نے شعور بخشا، عبادت کو پیدا فرمایا، قرآن نازل فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پھر آج دعوی ایمانی میں نصیب ہے، ایمان نصیب ہے، اس کو پھر اس راہ پر اپنے آپ کو ڈال رہے ہو کہ اتنے بڑے خسارے کی طرف جا رہے ہیں. یہاں تو اس آیہ کریمہ میں بات ہی کفار کی اور مشرکین کی ہو رہی ہے، لیکن پہلے حصے میں جہاں فرمایا گیا ہے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، وہ جو ایک بندگی کا تعلق ہے اپنے اللہ سے، اس کے نتائج ایسے مرتب ہوتے ہیں کہ بندہ مضبوط ہوتا ہے. کل بھی میں نے عرض کی کہ کوئی بھی جب بات دار دنیا کی، اس کا اطلاق اللہ جل شانہ کی نسبت کرو گے تو جو بہت بڑا فرق ہے وہ خالق اور مخلوق کی نسبت سے آئے گا. معاون یا مددگار، دنیا میں معاونت یا مددگار کیا ہوتا ہے؟ آپ کے معمولات میں آپ کی مدد کرتا ہے. آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی تعمیر کر رہے ہیں، کہیں مصیبت میں پھنس گئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، شانہ بشانہ ہوتا ہے. آپ کی مالی معاونت کرتا ہے، آپ کی جو ہے جسمانی معاونت کرتا ہے، آپ کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے. تو کیا ہے؟ وہ معاون ہے، آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ کا مددگار. لیکن کلی طور پر
نہ آپ کا فیصلہ، نہ آپ کی طاقت، نہ اس کا فیصلہ، نہ اس کی طاقت۔ کلی معنوں میں جب بات آئے گی تو وہ تو ذات باری تعالیٰ کی طرف نسبت ہو جائے گی، لیکن جب اسی بات اور اسی پہلو کو یہاں جو فرمایا گیا بل اللہ مولاکم، تو جب مددگار کا حصہ نسبت اللہ جل شانہ کی طرف جائے گی تو جو معاون ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کوشش کرتا ہے مدد کرنے کی، سبب ہے، سبب بنتا ہے، سبب کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ مسبب الاسباب ہیں۔ تو جو نتیجہ مرتب ہونا ہے کسی کی معاونت سے وہ اس کے اختیار میں ہے۔ تو جب اللہ کریم مددگار ہوں تو پھر کوئی شے رہ سکتی ہے؟ کسی پہلو سے کوئی ناکامی کا کوئی ایک حصہ، کوئی پہلو کمزوری کا نہیں رہ سکتا۔ اب دنیا کی زندگی میں یہ دیکھنا اور سمجھنا چاہیے، جیسے اختیار کے معنوں میں بات کر رہا ہوں، اسی طرح یہ جو شب و روز کا تغیر ہے، موسموں کی تبدیلی ہے، صحت و بیماری کا آنا جانا ہے، یہ دنیا کی زندگی اور اسے ہی عوارضات دنیا کہتے ہیں۔ ان میں کوئی کیسا رہا، اصل بات یہ ہے آخرت میں اللہ رب العالمین کرم اور احسان فرمائے، جسے بخشش نصیب ہوگی۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو چاہے گا اسے ملے۔ سب سے پہلی بات اس کی چاہت اللہ جل شانہ کی پسند کے تحت ایسی ڈھل جائے گی، چاہے گئی وہ جو عند اللہ پسندیدہ۔ عشرہ مبشرہ سے متعلق یہی تشریح ملتی ہے نا کہ جو چاہیں وہ کر لیں، تو اس فرمان کی شرح کیا ہے؟ وہ چاہیں گے وہ جو عند اللہ پسندیدہ۔ تو اہل جنت جو چاہیں گے اللہ کریم انہیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شمار نعمتیں اس سے بھی بڑھ کر۔ اس پر حضرت جی بڑا واضح بیان فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے کہ جنت کی نعمتوں میں جو سب سے بڑھ کر فرمان آ رہا ہے وہ دیدار باری تعالیٰ، کہ اللہ جل شانہ کا دیدار نصیب ہو۔ تو جب معاونت یا مددگار یا کارساز کے پہلوؤں کی بات آئے گی، اللہ جل شانہ، تو میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا کن فیکون۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، نہ جگہ ہو اور نہ کوئی شے ہو، اس جگہ کا ہونا، اس شے کا ہونا منتقل ہونے سے بہت بڑی بات ہے۔ شے عدم ہونا ہے ہی کوئی نہیں، اس کا وجود نہیں، تو عدم بھی اس کے حضور حاضر ہے، حاضر ہے مطلق۔ مخلوق کے نزدیک عدم ہے، مالک کے حضور عدم نہیں ہے، ہر شے اس کے حضور حاضر ہے۔ تو جب وہاں کی بات آئے گی تو پھر جو اس کی مدد اور اللہ جل شانہ کی عطا نصیب ہوگی، پھر اسی دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر حیات ہے تو موت تو آئے، حقیقت ہے اللہ کریم نے طے فرمایا ہے، جب زندہ ہونا اس نے عطا فرمایا تو موت بھی اسی کی مخلوق ہے، اس نے پیدا فرمائی۔ لیکن یہ موت ایسا دروازہ ہے کہ وہ آپ کو اپنی اخروی حیات کی طرف جو ہے وہ گامزن کرتی ہے، بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ پہلو زندگی کا جو ہمیشگی کا ہے اس طرف آپ کا ایک قدم اور بڑھتا ہے، برزخ میں منتقل ہوتے ہیں، قیامت بپا ہوگی، اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے اور اس کا کرم نصیب ہو، ہمیشہ کی زندگی ہے آگے۔ تو وہ جو پہلو ہمیشگی کے ہیں جہاں اطمینان نصیب ہو، قرآن کیا فرماتا ہے کہ ہر طرف سے سلامتی آئے گی، ہر طرف سے اہل جنت کو سلامتی آئے گی۔ اب جب سلامتی ہو تو قرار، اطمینان، تحمل، تسلی، کتنے لفظ بولے جائیں، یہ سارے اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو جس کا انجام بالخیر ہے اس کا اثر صرف وہیں نہیں، اس خیر کا اثر اسے یہاں بھی نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ بھوک ہے، پیاس ہے، بیماری ہے،
مسائل مصائب، لیکن جسے اللہ جل شانہ کی مدد نصیب ہوتی ہے وہ اس طرح مغلوب نہیں ہوتا کہ جنہوں نے آگے اپنی زندگی کے لیے جو اگلا حصہ ہے اس کے لیے آگ جلا رکھی ہے، اور جو حدت انہیں وہاں سے آ رہی ہے اس کی تڑپ یہاں بھی جو ہے قلوب کو جلا رہی ہے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا کہ ہم عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا روح بٹھا دیں، اس آیہ کریمہ کے شان نزول میں مفسرین کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب اہل مکہ واپس جا رہے تھے غزوہ احد کے بعد، تو انہوں نے ایک مشورہ یا ایک سوچ یا ایک بات ان کے درمیان یہ بھی آئی کہ آج تو ہم نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا دیا، تو بجائے اس کے کہ ہم وہاں سے نکل آتے مزید جو ہے قوت سے حملہ کرتے، بلکہ مدینہ منورہ کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے کہ وہاں بھی لوٹ مار کی جاتی۔ تو بعض روایات یہ ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان کے دل میں یہ خوف پیدا کر دیا کہ اب پلٹ کر ہمارا نقصان پھر زیادہ ہو جائے، پھر آئیں گے، پھر اگلے سال ترتیب بنائیں گے اور مضبوط ہو کر آئیں گے۔ وہ اپنے آپ کو یہ دھار سے دیتے ہوئے واپس مکہ جو ہے مکرمہ جو ہے وہ چلے گئے۔ لیکن جب آپ اس آیہ کریمہ کو ایک وسیع پہلو میں دیکھیں گے تو فرمایا تمہارا روح بٹھا دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ سے شرک کیا، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ثبوت نازل نہیں فرمایا۔ اب اس کا نتیجہ جو وہ شرک کر رہے ہیں، ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اس کا ایک نتیجہ ہے وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ۔ اب جب دوزخ کی بات آئے گی تو ایک تڑپ کی بات آئے گی، تکلیف دہ صورت پیش آئے گی، اور جو کفر سے اور اس کفر کے ظلم سے لدا برزخ میں اتر گیا تو اس کی تو ہمیشہ کی آگ، اس کی تو خلاصی نہیں۔ تو وہ جو تکلیف ہے اس تکلیف کا اثر یہاں ان کے قلوب میں بھی اضطراب پیدا کرنا شروع کر دیتا، اور کچھ نہ ہو۔ عجیب بات ہے کہ کفر کی بدبو جو ہے نا، بدبو، اب یہ کیفیت دل کی ہے، یہ کافر یا مشرک محسوس کر رہا ہے، لیکن وجود کی جو بدبو ہے وہ آپ ساتھ بیٹھے ہوں آپ کو بیٹھنے نہیں دیتی، جتنی قسم کے مرضی وہ خوشبو اور عطر لگاتے رہیں، پرفیوم لگاتے رہیں، لیکن وہ ایک عجیب سی بدبو آتی ہے جو بندے کو مضطرب کرتی ہے، ایسا بندہ اس سے تنگ ہوتا۔ تو جن پر بدبو مسلط ہے ان کی کیا حالت ہوگی؟ وہ تو صرف ظاہری بدبو کی بات نہیں ہے کہ وجود سے اٹھ رہی ہے، وہ اصل تو تعفن ان کے قلوب میں ہے۔ تو وہ جو اضطراب ہوگا، وہ جو تکلیف ہوگی، اس کا اثر یہاں پیدا ہونا شروع۔ اس لیے کہ آپ جس صورتحال میں داخل ہونے جا رہے ہوتے ہیں یا قریب ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ دھوپ اور گرمی سے چھاؤں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، یقیناً چھاؤں میں جا کر فرق پڑتا ہے، لیکن چھاؤں کے قریب پہنچتے ہوئے اس چھاؤں کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو انجام ہے، جو انجام بالخیر ہے، جو بندہ قبر کے نزدیک ہوتا ہے اس کے چہرے پر جو ہے ایک ٹھہراؤ، ایک تازگی، ایک برکت نظر آتی ہے، اور جس کے چہرے پر آپ برکت دیکھتے ہیں اس کے اعمال دیکھ لیجئے، اس کی راہ دیکھ لیجئے، اور کتنی عمر رسیدہ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کراہت آتی ہے۔ کیوں کراہت آتی ہے؟ وہ چہرے مکروہ ہو چکے ہوتے ہیں، کس لیے کہ جو قلوب کا تعفن ہے اور جو کردار ہے اس کی سبب۔
آرام سے آپ دیکھیں، آپ کو گرد و پیش نظر آئیں. کسی کے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اگر سالے پہلو میں یہ ہے تو پھر غیر سالے پہلو میں بھی تو دوسرا ایسا بھی تو ہوگا نا. تو جب سالے پہلوؤں میں چہروں پر شہادت ہے تو پھر غیر سالے کی پھٹکار بھی تو اس کے چہرے پر ہوگی. تو جب بات آتی ہے وما مأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، تو پھر وہ جو دوزخ کی جو سو ہے نا اس کا اثر آتا ہے تو دل جو ہے وہ مضطرب رہتے ہیں، خائف رہتے ہیں. ظاہری طور پر بے شمار وسائل ہونے کے باوجود لوگوں کا یہ اضطراب دیکھنے میں آتا ہے. ہمارا تو ایمان ہے، اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے ہمارا تو ایمان اقرار ہے. دنیا کی شہادتیں جو ہیں اللہ جل شانہ کا جو فرمان ہے اس کے ساتھ دنیا کی شہادتیں آپ دیکھو آپ کو بے شمار نظر آئیں. آج ایک کیفیت مسلمانوں میں بھی مل رہی ہے اور دکھ کی بات وہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں لیکن خوف آتا ہے. وہ بھائی انجام بالخیر جسے نصیب ہونا اسے خوف کائے کا، اس کا خوف کیسا. لیکن جب مسلمان معاشرہ یہ کہنا شروع کر دے کہ سکون نہیں ہے، یہ فکرہ آپ اگر غور کریں آپ کو کتنی نشستوں میں سننے کو ملا ہوگا، جی زندگی میں سکون نہیں ہے. پوشاک پہنی ہے، لباس پہنا ہے، ستر ڈھمپا ہے، خاندان ہے، کھانا نصیب ہے، چھت نصیب ہے، صاحب ایمان ہو، وراثتاً مسلمان ہو، اور تمہیں اطمینان کے لیے کیا چاہیے؟ تو پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ جو فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ وہ جو بنیاد ہے نا وہاں کو متزلزل ہے کیفیت، وہاں یقین پختہ نہیں. وہ عدم پختگی نہ رکم حلال اور حرام کی تمیز دے سکتی ہے، نہ حیا اور بے حیائی کی تمیز کرا سکتی. جہاں جس طرف نفسانی خواہشات کھینچ کر لے گئیں ادھر چلتے گئے. تو جب نفسانی خواہشات کے پیچھے کو جائے گا تو پھر نتائج آخرت کے جو ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ خیر کے تو نہیں ہوں گے، تکلیف دہ ہوں گے. تو جو وہاں تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو رہی ہوگی اس کا اثر انسانی قلب پر وارد ہوگا، اضطراب پیدا ہوگا، خوف آئے. تو جب ٹھکانے اخروی کی بات آتی ہے تو پھر اس کے اثر مراد وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہ ظالموں کے لیے بری جگہ ہے. جگہ بری ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جو تجاوز کرتے ہیں. اب انہی دونوں کیفیات کو آپ دیکھ لیں کہ یقیناً اس آیہ کریمہ کی شان نزول جو روایات میں ہے اس پہلو سے بھی ہے، لیکن اطلاق کیا اس موقع پر ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو رحمت اور ہدایت قیامت تک کے لیے جو ضرورت ہے مخلوق کے لیے اس کا فرمان قرآن میں موجود ہے. ہمارے لیے قرآن کریم نے فرمایا گیا یہ تمہارے لیے رحمت ہے اور تمہارے لیے ہدایت ہے، اور فلاح انسانی کے لیے فرمایا گیا ہے، اور دعوت حق کل بنی نوع انسان کو دی گئی ہے. تو اس کے اصول اور ضابطوں کو مقید کیسے کو کر سکتے؟ وسعت ہے. پھر جو شان رسالت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہے، وہ سارے اصول اور ضابطے جو حق کے ہیں ان کا قیامت تک کا قائم رہنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور اللہ کا آخری نبی اور رسول ہونا یہ دلیل ہے اس پر. قرآن نہیں فرماتا کہ اگر ان میں نازل نہ فرمایا گیا ہوتا تو یہ کل کہتے
یا اللہ تو بھی ہمارے درمیان اپنا محبوب مبعوث فرماتا، وہ تیرا حکم ہمیں پہنچاتا، ہم اس پر عمل پیرا ہوتے، تو جب ہمیں حکم ہی نہ پہنچا تو آج آخرت میں ہم کیا جب سزا کے ہیں مستحق۔ یہ قرآن کریم میں فرمان ہے اس طرح۔ تو فرمایا جب مبعوث فرمایا تو یہ زیادتی کرتے ہیں، ناحق جھگڑا کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ضد اور عناد کرتے ہیں۔ یہ سارے پہلو قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ تو ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ کسی شے کا اس کے مقام سے ہٹا دینا، وہ ظلم، اور کسی شے کا اس کے عین مقام کے مطابق ہونا، اسے عدل کہتے ہیں۔ ظلم جو ہے یہ متضاد ہے عدل کا، اسی لیے کہ جو قوموں کی حیات ہے اس کا قیام عدل پر ہے۔ جو مرضی کر لیں، اگر آپ اپنے نظام میں عدل قائم نہیں کرتے، ٹھہراؤ نہیں آئے گا، استحکام نہیں آئے گا۔ کیوں کہ جب کوئی شے اپنے مقام پر نہیں ہے تو کیسے ممکن ہے کہ بہتری پیدا ہو جائے؟ اس لیے جب اپنی کیفیات کو ہم دیکھیں، محسوس کریں، تو اضطراب اگر محسوس ہو تو اعمال دیکھنے چاہیے۔ مضطرب کیفیت کو حل کرنا ہے تو پھر اپنی جو اعمال ہیں وہ دیکھنے چاہیے، اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور جب ہم اپنی نیتوں کا اور اعمال کا جائزہ لیں، بڑی واضح سمجھ آ جائے گی کہ اللہ جل شانہ نے کیا حکم فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح آپ کی وجہ سمجھ آ جائے۔ پھر یہ جو پہلا حصہ ہے اللہ جل شانہ کا کارساز ہونا، مددگار ہونا، اللہ کریم کی جو معیت ہے اس سے کوئی ذرہ جو ہے نا، ہم تو ذرہ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ایک آخری وجود ہے ہمارے نقطہ نظر میں، ایک ذرے کے اندر کتنا جہان آباد ہے اللہ بہتر ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آخری اور حتمی جو درجہ ہے اس کی بات کریں۔ کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں ہے جو معیت باری تعالیٰ سے دور باہر، کوئی شے ایسی نہیں۔ لیکن جب معیت ایمان کے ساتھ نصیب ہوتی ہے تو اس میں دوسرا پہلو جو مخلوق کا پہلو ہے اس کی بھی بات آتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کے قریب۔ اللہ تو ہر شے کے قریب، اللہ سے کیا شے بعید، لیکن ایمان جو ہے وہ جو مضبوط ہوتا ہے اور اس معیت کا اثر جو ہے کہ انسان کو درجہ احسان کی طرف لے جاتا ہے۔ وجود میں استطاعت ہے نہیں، حسات انسانی کی گنجائش سے باہر بات ہے، لیکن وہ حضور حق کی اس کیفیت پر جاتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ فکرہ نہیں سنتے ہو تمہیں؟ خوف خدا نہیں؟ جب کوئی ظلم اور زیادتی کر رہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو جب وہ بے خوف ہو کر کر رہا ہے تو کیا معیت باری تعالیٰ سے وہ باہر ہے؟ کوئی شے اللہ جل شانہ سے دور نہیں۔ اس کا اندھا پن ہے، اس کا قلب جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے، وہ اپنی غلطیوں اور گناہوں میں ڈوب چکا ہے، اس لیے اسے یہ اندھا پن ہے، نظر نہیں آتا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق ارشاد فرما رہے ہیں، مخلوق کو حق کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور انکار کرنے والے انہیں قرآن فرما رہا ہے اے میرے حبیب یہ اندھے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں،
تو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے، حالانکہ امور دنیا میں وہ سن بھی رہے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اس درجے کی ان کے قلوب اس درجے کے سیاہ ہو چکے ہیں کہ ان پر موریں ثبت ہو چکی ہیں، انہیں ہدایت نصیب نہیں ہو۔ اس سے بڑی حق کی دعوت کس نے دی ہوگی؟ یقیناً اللہ کے مقربین جو ہیں انبیاء رسول، ان کا یہ مقام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے قلوب کی تسکین کو قرآن فرماتا ہے کہ ہم اسے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں۔ جہاں لوگوں کی سوالوں اور ان کی رہنمائی کا فرماتا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت کے لیے بھی بیان فرمایا جائے۔ وہ ذات کہ جنہیں اللہ جل شانہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ خالق کے بعد واحد ذات، جو اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا، باقی جتنی مخلوق ہے وہ مرہون منت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ کریم ان پر رحم فرما رہا، اور کیسے بدبخت پتھروں پر بھی قرآن فرماتا ہے کہ خشیت الہی سے وہ پھٹ پڑتے ہیں، ان میں سے چشمے بہہ نکلتے ہیں، ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، تو پتھر بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ تو موذی قلوب ہے جو سیاہ ہو چکے ہیں، جن پر مور ثبت ہو چکے۔ تو جب ان کیفیات کو اور ان حالات کو آپ آیا کریمہ کے تحت دیکھو گے تو آج کے بے شمار جو مسائل ہیں یا بے شمار جو سوالات ہیں یا بے شمار جو تکالیف ہیں، ان کی اصل بھی سمجھ آ جائے گی کہ وہ حصہ جو بل اللہ مولاکم، وہاں ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں جب کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو پھر بات دوسری طرف جا رہی ہے کہ جو ظلم کے معنوں میں داخل ہو رہے۔ اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کی ہمیں معافی عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔